ایک ماں کا کام، جو اس کلام میں بھی یہ بات آئی کہ اس کا تو ایک نان گوئنگ پروسیس ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا عمل ہے. سوچ آتی ہے نا کہ ٹھیک ہے چند لون کے سوٹ بنا دیے تو امی ہمارا کام ختم ہو گیا، یا کچھ چیزیں لا کے پکڑا دیں. ماؤں کو اب کھلونوں سے بہلایا جا رہا ہے. انسان کب یہ سمجھے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. ماں کا حق تو کسی طرح بھی ادا نہیں ہو سکتا، کہ جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کی روح سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ ساری زندگی اگر اس کی خدمت میں لگا دی جائے تو ماں کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا. لیکن بہرحال یہ ایک کوشش ہوتی ہے، ایک کوشش ہوتی ہے، اور کوشش جتنی زیادہ بہتر سے بہتر طریقے پہ ہو سکے کرنی چاہیے. اس میں ایک میں وقت بالکل کم ہے، ایک بات میں بالکل کروں گی جو سمجھ لیجئے کہ آج کل ہمارے ہاں بہت زیادہ ہمیں نظر آ رہی ہے، دکھائی دے رہی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بتایا ہے، فرمایا ہے کہ انسان کو ہم ایک ایسی عمر کی طرف لوٹا دیتے ہیں کہ جس میں وہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہیں جانتا. چنانچہ جب بہت ہی بڑھاپے کی نوعیت ہو جاتی ہے تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بالکل بچکانہ نوعیت کی ہوتی ہیں، طفلانہ نوعیت کی ہوتی ہیں. اسی وجہ سے قرآن کریم میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ انہیں اف بھی نہ کہو. تو یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب شدت سے اس انسان کا امتحان ہوتا ہے، ان بچوں کا، ان اولادوں کا، کیونکہ وہ بھی ایک وقت میں بچے تھے، اور وہ ماں جو تھی وہ ان بچوں کے انہی طفلانہ حرکتوں اور ان کی شرارتوں اور ان چیزوں کو چلیں فیس کیا اب کرتی تھی. یہاں تک بات پہنچ گئی ہے نا، جی دیکھیں جو وہ مائیں، میں ان کا بھی یہاں پر ایک طرح سے مقدمہ پیش کر رہی ہوں کہ پالا پوسا سب کچھ کے ایک عمر میں آ کے لڑکے اپنی ماں سے ایک طرح سے متنفر ہو جاتے ہیں. امی بھی کیا کرتی ہیں، امی بھی، اور پھر اس یہ وہی درمیان جب خاتون اگر کوئی درمیان میں آ جائے، شادی ہو جائے آپ کی، تو آپ کو اپنی ماں کی ذرا ذرا سی میں بات بری لگنے لگتی ہے. جی میں ٹھیک ہے، وہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں ہمیں صرف نکات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. فارمولے وہ ہمیں اب ہاں جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے چاہیے. فارمولہ یہ ہے کہ آپ اس وقت ضرور یہ بات سوچیں کہ میں اس اسٹیج پر ضرور پہنچوں گی. وہ عورت جو بیچ میں آڑے آ رہی ہے، اس عورت کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں خود اس اسٹیج پر پہنچ جاؤں گی، ہاں اور اس وقت اگر میری اولاد میرے ساتھ بالکل اسی طریقے کا عمل کرے گی، سلوک کرے گی، تو میری اس وقت کیا کیفیت ہوگی. اور یہ اگر وہ غور کرے، تدبر کرے، آج آپ کے پروگرام کا نام بھی سوچ ہے، قرآن کی دعوت بھی یہی ہے، سوچ، تدبر، فکر. اور اگر ہم اس فارمولے کو اپنا لیں تو میں نہیں سمجھتی کہ جو ماؤں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے وہ سلوک اس طریقے سے ہو. نہ ہی اس میں کوئی رکاوٹ بنے گا، نہ ہی کوئی آڑے آئے گا، کیونکہ یہ وہ ہستی ہے کہ جو سب کے لیے محترم ہے، اور سب کی ہی یعنی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنی ماں کو خوش رکھیں، لیکن وہ رکھ نہیں پاتے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اس فارمولے کو، اس اصول کو نہیں اپناتے ہیں جو کہ اسلام نے ہمیں دیا ہے. کہ ہمیں اس امتحان کے وقت کیا کرنا ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے کہ ہماری ماں جو ہے وہ بچپنے میں ہمیں مطلب پچکار کے محبت کے ساتھ، ہم کھانا نہیں کھا رہے ہیں، دن بھر ہو گیا، اب ہمیں ایک دو نوالے کھلانے اب کے بلکہ لیے بات تو یہاں تک آ گئی ہم ہے کہ اپنی ماں بہت کو بھی ساری کھلائیں اسی مائیں، طرح ریحانہ سے. صاحبہ، سعدیہ انصاری صاحبہ انتظار کرتی رہتی ہیں، کھانے کے لیے محتاج بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کچھ ہاں ریئلسٹک چیزوں پر بھی آ جاتے ہیں نا، مطلب جی آپ جی رحم و کرم پر ہیں اب بیٹے کے یا بہو کے کہ اب یہ کھانا دیں گی. تو کسی نے کیا بڑی اچھی بات کہی کہ ماں اس وقت بھی روتی تھی جب بچہ کھانا نہیں کھاتا تھا، اور ماں آج بھی روتی ہے جب بچہ کھانا نہیں دیتا. یعنی وہ آپ کے رحم و کرم پر ہیں، اور ہم بہت ساری چیزوں میں سمجھتے ہیں کہ اب ہم بری ذمہ ہو گئے. سعدیہ انصاری صاحبہ، کس درجے پر ہم اپنی سوچ کو لائیں، کہاں تک اس کو پہنچائیں کہ ہم کبھی بھی بری ذمہ نہیں ہو سکتے ان کے حق سے. ہم کون سی ایسی موٹی موٹی چیزیں کر لینے کے بعد دیکھیں سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ادا ہو گیا. کیسے اس چیز کو اجاگر کیا جائے کہ آپ کہاں تک اپنی خدمات کو ان کے لیے لے جائیں گے، تب بھی ان کا حق ادا نہیں ہو پائے گا. بالکل بھی نہیں ہو سکتا. ان کا حق ادا ہرگز نہیں ہو سکتا. اور ماں کا مقام جو اتنا زیادہ بلند ہے کہ 3 درجے زیادہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ صلی وسلم نے اللہ علیہ فرمایا. وسلم. دیکھیے یہ علم کی کمی ہے ہمارے لیے. جو نمونہ ہے سیرت طیبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ آپ نے اپنی ردائی ماؤں کا کس کتنا قدر، خیال کیا. کتنی عزت اور تکریم واہ واہ فرمائی. واہ.
اور آپ نے اپنی ردائی خالاؤں کی کس قدر عزت اور تکریم فرمائی. کیا بات ہے، بلکہ واہ، سیدنا واہ، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جو کہ جنگ میں قیدی بن کر آئیں اور مشرکہ ہیں، ان تک کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عزت اور اکرام اور وہ تحفے تحائف دے کے رخصت فرمایا. تو یہ دیکھیے ہمارے لیے نمونہ، جب ہم اس نمونے کو فالو نہیں کریں گے تو ہماری عاقبت بھی خراب، ہماری دنیا بھی خراب. میں آپ کو ایک بڑی پیاری مثال دوں. میری ایک بہن ہے، ان کے بچے نے ان کو بڑی بری طرح سے ایک دفعہ لتاڑ دیا. وہ بچہ 20-22 سال کا تھا. انہوں نے بچہ مجھ تو سے نہ یہ ہوا سوال نا کیا، یار. انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا، کہنے لگی کہ سعدیہ، میں نے یہ سنا تھا کہ جو اپنے ماں باپ کے بہت باادب ہوتے ہیں وہ ان کے اولاد یہ مکافات عمل ہے. میں نے جب کبھی اپنی ماں باپ کے سامنے کبھی اونچی آواز نہیں کی، آج میری اولاد نے کیسے کیا ہے. میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کے نہیں کی ہے نا تو آپ دیکھیے گا کہ یہ بچہ پچھتائے گا اور یہ آپ سے اس طرح معافی مانگ کے اور کبھی پھر اپنی آواز اونچی نہیں کرے گا. آپ اس پہ یقین رکھیں. آپ یقین جانیں کچھ مہینوں کے بعد اس بچے نے رو رو کے گڑ گڑا کے معافی مانگی اپنی ماں سے اس غلطی کی جو وہ کر چکا تھا. تو یہ کیفیت ہے. دیکھیے یقین اور ایمان کی وہ کیفیت ہمارے اندر ہونی چاہیے. بچپن سے ہمیں ڈالنا ہے بچوں کے اندر اپنی اہمیت. دوسرے یہ کہ جس گھرانے کے اندر تم شادی کے بعد کے بھی حالات بچوں کے ذہنوں میں ڈالنے چاہیے کہ کیا ہو سکتے ہیں، کیسی لڑکی تمہیں چوز کرنی ہے، دیکھیں کیسے یہ تو خاندان. اتنا بڑا، میں اگر آپ سے سوری آپ کی بات سے مزید استفادہ کرنے کے لیے اس بات کو تھوڑا سا یہاں پر جی. کلیئر کروں کہ ایک وہ محنت کش ماں جو اس وقت محروم ماں بن چکی ہے، اس میں سب سے بڑا فیکٹر ایک دوسری عورت کی آمد یا اس کا عمل دخل ہوتا ہے. بالکل اس ہے. کے بعد یعنی آپ 60-70% سمجھ لیجئے کہ اکثر مائیں یہ شکایت کرتی پائی جاتی ہیں کہ اس کی وجہ سے میرا بیٹا چھن گیا ہے یا بدل گیا ہے. پھر اس پر ایک مزید طرح ایک بات کی جاتی ہے کہ یہ بیلنس جو کرے گا وہ لڑکا کرے گا. بیلنس کس چیز کو کہتے ہیں؟ ماں اور بیوی کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی. یہ تو میں آپ دونوں سے سوال کروں گی. ہی کالر نہیں کو پیدا. شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مدد سے منانے پر کیو ٹی وی کو بڑا کارنامہ ہے. اچھا میرا نام الانا ہنگورو ہے. میرا تعلق تو ٹریڈ یونین سے ضرور ہے جی جی اور درس و تدریس سے ہے، جو پاکستان اور بیرون ممالک میں مذاکرات، سیمینار، ورکشاپ وغیرہ ہم منعقد کرتے رہتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ آپ ماشاء اللہ. تاریخی اگر نام لیں تو ابراہیم میرے والد کا نام اور سارا میری والدہ کا نام، جو آج سے 4800 سال پہلے 800 سال پہلے کی یاداشت ہے، اور وہ میرے باپ کا نام، وہ میری ماں پیاری کا نام. وہ بیچاری ابراہیم اور سارا خاتون ہمارے 34 ڈائریکٹر کا سال نام کی عمر اسماعیل میں ہے. اتنے کام کرتے ہوئے ہم 2 بہنوں کو اور ایک مجھ کو، سب سے چھوٹا میں، مجھے چھوڑ کے چلی گئی. اچھا ہم اپنے ننیال کے پاس چلے گئے. میری بڑی بہن کا نام خطو تھا، ہم ختیجہ خطو کہتے تھے. اس بیچاری نے مجھے اپنا ماں بھی وہی رہی، ہاں پیار بھی کیا. اور بڑا آج میں جو اس مرتبے پہ آج میں 4.5 لاکھ باہر ساری دنیا میں سیمینارز میں ادھر ادھر، وہ میری پیاری بہن. آج بھی میں یاد کرتا ہوں تو مجھے یاد آتی ہے، رونا آتا ہے میری بہن کا. حال ہی میں جب ان کا انتقال ہوا تو میں سب سے آج میری ماں کا انتقال ہوا ہے، آج ہی میری ماں کا انتقال ہوا، آج بھی یاد آتی ہے مجھے. وہ اس نے جو خدمت کی، میری یاداشت کی. آج آپ نے وہ پرانے زخم یہ مدد سے منا کر مجھے وہ پرانے زخم آپ نے خرید دیے اور میں آج ان کو یاد کر رہا ہوں. میں ان کے لیے کتنی دعائیں کروں، کیا کروں، یہ سب مدد دے. اور آپ کا کارنامہ ہے کہ کیو ٹی وی نے اتنا بڑا کارنامہ کر کے دکھایا کہ ہم آج ان جزاک کو اللہ. یاد بہت کر رہے ہیں. میری والد کا جو میری والدہ کا انتقال ہوا تو میں صرف 1 سال کا تھا، مجھے اس کی شکل بھی یاد نہیں. خطو کی صورت میں مجھے ماں ملی اور اس نے میرا پالا پوسا. میں یعنی انہوں نے ان خاتون کا بھی اتنا احترام کیا جس نے پالنے پوسنے والی. کیو ٹی وی کو سب سے زیادہ اس لیے کہ آج بہت بڑا کارنامہ بہت کر کے شکریہ، خاص بہت طور سے آپ نے مہربانی، بہت جو شکریہ کہ آپ نے آ کر اپنی محبتوں کا اظہار کیا بھائی. اصل میں کارنامہ اس صورت میں ایسا نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ منا رہے ہیں اپنے اپنے طریقے سے، لیکن میں اس ماں کو جس نے نسبتاً زیادہ جدوجہد کی ہے اس ماں کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہ رہی ہوں. بھائی کی بات تو بڑی اچھی لگی کہ انہوں نے ان خاتون ایک اور ہستی کا ذکر کیا نا کہ جو ماں کی نعم البدل ہو جاتی ہے، یعنی سوری بڑی بہن. بالکل بڑی بہت اچھی بات کی. میں دونوں اپنی مہمانوں سے سوال پوچھنا چاہ رہی تھی. جو لوگ کہتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ بیلنس کرتا ہے، بیلنس کیسے کرے گا؟ ایکولی بیوی کو، مطلب ماں احترام میں اور تمام درجوں میں اپنی جگہ ہے نا، تو
कैसे लोग कहते हैं कि ये कौन सा बैलेंस है, ये बीवी और बहू और माँ के दरमियान ये किस बैलेंस की बात होती है? देखिए मैं एक बात कहूँ, शायद हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये बात मेरी अच्छी नहीं लगे, कोई बात नहीं, आप सही बात कही है। लेकिन देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो मर्द को एक दर्जे फजीलत दी है, उसकी वजह जो है वो ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द के अंदर यानी औरत से ज़्यादा समझबूझ भी रखी है, सलाहियत भी रखी है। समझबूझ और मैं सलाहियत की बात कर रही हूँ, क्योंकि वो बाहर निकलता है, बहुत सारे मामलात को देखता है, फेस करता है, मामला फहम होता है और तजर्बों से ज़्यादा गुजरता है, ये बात भी होती है। हम ये नहीं कह रहे इक्का दुक्का अगर कोई खातून उसके मुकाबले की हो तो नहीं, एक मैं फितरी बात कर रही हूँ कि फितरी बात ये है। चुनाचे इस लिहाज से घर का सरबरा भी वो होता है, जब सरबरा होता है तो सरबरा को क्या करना चाहिए, सरबरा को घर के इंतजाम के अंदर उन उमूर के अंदर के जो घर के अंदर परेशानी और इंतशार का बाइस बने, उन उमूर को खुद अपने हाथों से उनको दुरुस्त करना चाहिए, अपनी समझ और बूझ और सलाहियत से दुरुस्त करना चाहिए और मामला फहम होना चाहिए। देखिए कहते हैं ना कि औरत जो है वो, और बाद मर्दों को कहा जाता है औरतों की तरह ना करें आप बहुत सारे मामलात के अंदर। चुनांचे ये बात दुरुस्त है कि असल में तो उसको रखना है कि मेरी माँ है, मैं इसके साथ कैसा सुलूक चाहता हूँ और आपको इसके साथ कैसे रखना है। ये बल्कि इस चीज़ पर तो हम तफसीलें भी बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर है माओं को दूर करने में और माओं को आइसोलेटेड करने में। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद जनाब, आज पहला प्रोग्राम है सोच का और एक बड़ी ज़बरदस्त इस पर टेलीफोन लाइन पर हैं जिनकी सोच भी बहुत ज़बरदस्त है और जो सोचती हैं फिर वो ऐसा कह भी जाती हैं, लिख भी जाती हैं। एक जुर्रतमंद जो भी खातून हैं या इनसे भी पूछिएगा कि क्या कमी रह जाती है तरबियत में, या क्या होता है, क्या गलती होती है। वेरी गुड मतलब ऐसी जबरदस्त थॉट प्रोवोकिंग चीजें चल रही है। जनाब मेरे साथ इस पर टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मारूफ सनाखानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मारूफ जर्नलिस्ट, बहुत सारे हवाले हैं, क्या कहूँ यकीनन आप समझ गए होंगे। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर है मोहतरमा ताबिंदा लारी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आप सबको, तुम्हें भी और जहारा और शाजिया और भूरिया, चूँकि मैंने सिर्फ प्रोग्राम का आगाज देखा था, फिर बाजी बिजली चली गई तो अब सिर्फ मैं आपसे फोन पे गुफ्तगू कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बात तो ये कि आप सब बहुत काबिल मुबारकबाद हैं, बहुत शुक्रिया। आप लोग इसलिए काबिल मुबारकबाद हैं कि आप एक ऐसे प्रोग्राम में बैठे हैं आप सब जिसका नाम है सोच। अब QTV को मुबारकबाद देनी चाहिए कि कमअकल कहलाई जाने वाली सिन्फ को उसने आज ये मर्तबा दे दिया कि भाई खवातीन जो है वो सोचने का काम कर सकती हैं। और मेरा हिसाब तो ये कहता है आजकल वो है ना, मैं भी मुंह में जुबान रखता हूँ, काश पूछो के मुद्दा क्या है। तो बात ये है कि ये जो प्रोग्राम शुरू किया है बहुत अच्छा, ये एक चेंज है QTV के प्रोग्रामों में, जिसमें खवातीन 5000 के लॉन के सूटों, डर्माटोलॉजिस्ट, फैशन टिप्स से हटकर जिंदगी के मामलात के बारे में गुफ्तगू करेंगे भी और सुनेंगे भी। इंशाल्लाह। ये है कि जो आज चूंकि मदर डे के हवाले से बात हो रही है, तो हालांकि हमारे लिए तो 365 दिन साल में माँ के बेशक, लेकिन ये एक दिन भी मनाने में कोई हरज नहीं है, क्योंकि अभी शुरू में मैंने तुम्हारा जैसे इंट्रो देखा था और उसमें तुमने बताया हम तो वो बदकिस्मत अब कौम हो गए हैं कि हम अपनी माँ को शायद एक दिन भी नहीं दे रहे, वरना ऐसे मामलात सामने नहीं आते। तो ये हवाले, ये दिन मीडिया जिस तरह से मना देता है, तो चलो इसी बहाने माँ बहुत से भूले हुए लोगों को शायद याद भी आ जाती हो। क्या अच्छी बात की है, और ये बात आप ही कर सकती थी ताबिंदा लारी साहिबा। हाँ। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगी कि देखो सोचने की बात ये है कि माओं के साथ